محترم، ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جام نثار صحابہ کے ساتھ رستے میں ہیں۔ آقا نبینا علیہ السلام ابھی اپنے اصحاب کے ساتھ رستے کے اندر ہیں، تو ابو سفیان کو ذرائع کے ذریعے پتہ چلا۔ یہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو اس لیے میں بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کا نام نامی اس میں گرامی لے رہا ہوں کہ انہوں نے بعد میں حضور کی ذات پر ایمان لے آئے، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو سفیان کو ذرائع سے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب رسول ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے اپنے غلاموں کے ہمراہ ہمارے رستے کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا؟ ابو سفیان نے اپنے ایک غلام کو مکہ المکرمہ سرزمین وادی حجاز کی طرف اپنے ایک غلام کو تیز رفتاری سواری اونٹ دیا اور اس کو مکہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جس غلام کو مکہ کی طرف روانہ کیا اس کا نام زمزم غفاری تھا۔ اونٹ ابھی زمزم غفاری کا مکہ کی حدود میں داخل ہی ہوا تھا کہ مکہ کی ایک عورت نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خواب دیکھا۔ مکہ کی ایک عورت نے خواب دیکھا کہ ایک صاحب ایک اونٹ پر سوار ہے اور وہ حرم کعبہ کے اندر داخل ہوا۔ حرم کعبہ والوں کو اس نے ندا دی، اعلان کیا، اور اس کے بعد وہ حرم کعبہ سے جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا، اور جبل ابو قبیس پر چڑھا، اونٹ سمیت جبل ابو قبیس پر چڑھ کر اس نے پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر نیچے کو سرکایا، اور اس پتھر کے سینکڑوں ٹکڑے ہوئے، جو کہ حرم کعبہ کے نزدیک جن کے گھر تھے، کوئی گھر ایسا نہ بچا تھا کہ جس گھر کے اندر وہ پتھر کے ٹکڑے نہ گئے ہوں۔ لوگ گھروں سے باہر نکلے، لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے۔ وہ مکہ کی ایک خاتون، قریش کے ساتھ، خاندان قریش کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اس نے کیا سنا کہ ایک شخص اونٹ کے اوپر سوار جبل ابو قبیس پر کھڑا ہے۔ اس نے اعلان کیا، لوگوں اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف لوٹو، اپنے بچھاڑے کی طرف لوٹو، تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اتنے میں ہی ابو سفیان کا وہ بھیجا ہوا غلام زمزم غفاری جو تھا وہ بھی مکہ میں داخل ہو گیا۔ جب ابو سفیان کا بھیجا ہوا وہ غلام حرم کے اندر داخل ہوا، مسجد حرام کے اندر، تو اس نے سب سے پہلے خبر ابو جہل کو دی۔ ابو جہل کو خبر دی کہ میں ابو سفیان کا غلام ہوں، ہمارے قافلے کو لوٹنے کے لیے محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ تو ابو جہل نے ابو سفیان کے اس غلام کے آنے پر خبر دینے پر ابو جہل نے جب یہ خبر ملی سنی تو فوراً مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا۔ اب ابو جہل نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اور انہیں سارا بات سنایا، انہیں بلایا اور جنگ کی مکمل تیاری کرتے ہوئے 1000 کا لشکر مشرکین مکہ کا بڑے بڑے سردار ان کے اندر موجود تھے، ابو جہل نے ساتھ لیا ان کو 1000 افراد، 200 گھوڑے، 700 اونٹ اور زرہ پوش لوگ، بما باندیاں، ڈھول اور دف بجاتے ہوئے، گانے گاتے ہوئے یہ لوگ ڈھول باجے کے ساتھ بڑے تکبرانہ انداز کے اندر اتراتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج مسلمانوں کا نام تک باقی نہیں چھوڑیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے اور مسلمانوں کو قتل کر کے ان کے سر ان کے تن سے جدا کریں گے۔ اور ابو جہل کے ساتھ جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے مشرکین، وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ان کا قتل بھی کریں گے، ان کے تن سے ان کا سر جدا بھی کریں گے اور نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک ان کی کھوپڑیوں کو خالی کریں گے اور ان کی کھوپڑیوں کو خالی کر کر اس میں شراب ڈال کر پئیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گفتگو کو اور اس کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ قرآن میں ذکر کرتا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو نکلے یہاں سے مکہ المکرمہ سے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ جب وہ لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے احسن انداز کے ساتھ ذکر کیا۔ ابھی سرکار دو عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام صفرا پر تھے۔ یہ ایک مقام ہے، مقام بدر سے پیچھے ہے، مقام صفرا۔ ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام صفرا پر پہنچے تھے، دو صحابہ کو آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت بس ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیق کے لیے جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ دیکھ کے آؤ، تحقیق کر آؤ کہ ابو سفیان کا قافلہ کتنی دوری پر ہے اور کس وقت پر پہنچنے والا ہے اور قافلے کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں۔ جو ابو سفیان کا قافلہ مکہ سے تجارت کے ارادے سے ملک شام گیا ہوا واپس لوٹنے والا تھا۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ان دو غلاموں کو تحقیق یعنی کہ جائزہ لینے کے لیے بھیجا، حضرت عدی اور حضرت بس ابن عمر کو تحقیق کرنے کے لیے بھیجا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جس رستے سے آنا تھا وہ اس رستے سے نہیں آئے، بلکہ اس کے متبادل جو رستہ تھا اس رستے سے قافلہ گزر چکا ہے، یعنی کہ آگے نکل گیا، چلا گیا۔ اب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بس ابن عمر نے ایک اور خبر سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ قافلہ تو گزر چکا ہے
پتہ لگا کہ قافلہ گزر گیا، مگر ایک بات بڑی عجیب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا بات؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ابو جہل اس کے ساتھ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں، اور گھوڑوں کی بھی تعداد ہے، اونٹوں کی بھی تعداد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر صحابہ نے جب یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ وہ تو ناچ گانے اور باندیوں کے سمیت اور زرہ پوش لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے، یعنی کہ جنگ کے ارادے سے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مقام صفرا پر تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ پکی خبر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ پکی اور پختہ خبر ہے کہ ابو جہل جنگ کے ارادے سے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہزاروں افراد ہیں، 200 گھوڑے، اور ابو جہل کے ساتھ گھوڑے اور 700 اونٹ اور جنگی سر و سامان، کھانے پینے کا بما باندیاں، ڈھول گانے باجے بجاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ طرح طرح کی گفتگو کر رہے تھے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا، آج مسلمانوں کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور ان کی کھوپڑیاں خالی کر کر ان میں شراب ڈال کر پی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی مقام صفرا پر تھے، صحابہ سے مشاورت کی، میرے غلاموں میرے صحابہ اب بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ابو جہل جنگ کے ارادے سے آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا تو جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہمارا تو صرف ارادہ تھا قافلے کو روکنا اور ان سے سر و سامان تجارت کا لے لینا اور ان کا مال اپنے قابو میں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ابھی تک کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، مگر وہ لوگ مجبور کریں گے، اب ہمیں کفر کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا پڑے گا، تو بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی، اے ابو بکر آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشاورت کے طور پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کیا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے عمر اب آپ بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ کے اندر کچھ گزارشات کی۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت مقدار بن اسود سے مشاورت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان مبارک کے کہے جملے اتنے پسند آئے، اور صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو، صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، گو ہمارے پاس جنگ کا سامان نہیں، جنگی لباس نہیں، تلواریں نہیں، نیزے نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کچھ بھی لڑنے کے لیے نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کریں، ہم اپنا تن من دھن سب کچھ آپ کی ذات مصطفیٰ پر لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیچھے ہٹنے والوں میں سے حضرت مقدار بولے یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے گھوڑے دریا میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے آؤ اللہ کی رضا کے لیے جہاد پر چلیں، اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ ہم جنگ کرنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے تو دنیا میں نہیں آئے، ہم قتل ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم جہاد کرنے کے لیے نہیں آئے، جا تو جانے تیرا خدا جانے، ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، اگر آپ اشارہ کریں گے کہ دریاؤں میں چھلانگ لگا دو، ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ اشارہ کرتے جائیں گے،
ہم ایک ایک کر کے اپنی جانیں قربان کرتے جائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، علامہ زرقانی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ کفار کا جو لشکر تھا ابھی حضور مقام صفرا پر ہے، یہ لشکر حضور کے غلاموں سے پہلے مقام بدر پر پہنچ گیا اور اس نے جا کر کنویں پر قبضہ کیا، پانی پر قبضہ جما لیا۔ حضور 12 رمضان کو مدینے سے چلے، 16 رمضان کی رات کو، 16 رمضان کے دن کو حضور مقام بدر پر پہنچے۔ رات کو آپ نے اونچے مقامات پر خیمے لگائے اور رات گزارنے کے لیے اپنے صاحب کو حکم دیا۔ میرے کریم آقا نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک طرف میرے جان نثار صحابہ، کتنی مٹھی بھر جماعت، 313، کتنے؟ سب بولو کتنے؟ 313، اور ایک طرف 1000 افراد مشرکین مکہ اور ان کے بڑے بڑے سردار، گھوڑے ان کے پاس، نیزے ان کے پاس اور اونٹ ان کے پاس، سواریاں ان کے پاس، کھانے پینے کی اشیاء ان کے پاس اور باندیاں ان کے پاس، ناچ گانا اور شور و غل، یعنی کہ بہت وہ اپنے فل تیاری کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آقا نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ رات کا وقت ہے، 17 کی رات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جمعہ کا دن آنے والا ہے، مئی کا مہینہ، بڑی گرمی اور اتنی تپش کہ صحابہ زمین پر بھی بیٹھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ ادھر چاروں طرف سے گرمی، پھر سعودی عرب کی دھوپ، پھر عربوں کی گرمی، یہ برداشت ہونے والی نہیں ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے رحمت کی بارش عطا فرما دی۔ ساری رات کریم آقا علیہ السلام نے سر انور سجدے کے اندر رکھا اور رب کی بارگاہ میں بڑے ناز و ریاض سے میرے آقا نے دعا فرمائی، اے مالک و مولا، یہ مٹھی بھر جماعت، یہ میں نے تجھ سے مانگ کر وہ لیا، ابو بکر مانگ کر لیا ہے، عمر بن خطاب میں نے تیرے سے مانگ کر لیے ہیں، امیر حمزہ جیسے لوگ، اپنے چچا جیسے لوگ میں نے تجھ سے مانگ کر لیے ہیں۔ اے مالک کریم، یہ مٹھی بھر جماعت اگر آج ان کا قتل عام ہو گیا، اگر آج ان کی خون کی ندیاں بہہ گئی تو پھر قیامت تک کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہوگا، تیری بارگاہ میں کوئی قیام کرنے والا نہ ہوگا، تیری بارگاہ کے اندر کوئی رکوع اور سجدہ کرنے والا نہ ہوگا۔ مالک آج ان کی مدد فرما دے اور میری امت کو مقام بدر پر میرے صحابہ کی ایسی مدد فرما اور کفار کو شکست عطا فرما۔ مالک میں تیرا نبی ہو کر دعائیں کرتا ہوں، میں نے اسلام کے لیے کیا کیا نہیں کیا، میں نے طائف کے لوگوں سے پتھر کھائے ہیں، اے اللہ میں نے ان لوگوں سے مارے کھائی ہیں، میں ان کو قرآن سناتا تھا، یہ مجھے پتھر مارتے تھے۔ اے مالک تیری رضا کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے کہنے پر میں نے مکہ چھوڑا، میں مدینے آ گیا۔ الہ العالمین، یہ وہ لوگ جنہوں نے اونٹوں کو ذبح کر کے میرے سر انور پر دوران سجدہ اوجری پھینکی گئی، میں نے وہ بھی برداشت کی ہے۔ الہ العالمین، میں تیری بارگاہ کے اندر عرض کر رہا ہوں، آج میرے اس جان نثار صحابہ مٹھی بھر جماعت کی غیبی مدد فرما، آسمانوں سے مدد نازل فرما۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کے کندھوں کے قریب کھڑے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ کے اندر آگے، حضور کی ہچکی بج گئی اور حضور کا رونا، آقا علیہ السلام کی دعائیں مانگنا، اتنی بلند آواز سے دوران سجدہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، صحابہ نے سنا، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو بکر صدیق آئے، حضور کے کندھوں مبارک پر ہاتھ رکھ لیا، یا رسول اللہ بس کرے، اب تو سر انور سجدے سے اٹھا دے، اے اللہ کے نبی اب تو سر سجدے سے اٹھا دے، ہمارا کامل ایمان ہے کہ کل کا دن آئے گا، سورج چڑھے گا، صفیں بنے گی، جنگ شروع ہوگی، اللہ ہماری غیبی مدد فرمائے گا، اللہ ہماری غیبی مدد فرمائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نے اپنا سر انور سجدے سے اٹھایا، میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور سجدے سے اٹھایا، صبح کا سورج چڑھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھی، صبح کا سورج چڑھا، قرآن کی تلاوت کی، ادھر صحابہ نے دعائیں کی،
ادھر صف بندی ہو رہی ہے، ادھر صف بندی ہوئی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، کفار کے لشکر سے عتبہ بن ربیعہ نکلا اور شیبہ بن ربیعہ نکلا، ولید بن عتبہ نکلا، اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا، اور ابو جہل کے لشکر سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے کے اندر اپنے مسلمانوں میں سے 3 لوگوں کو میدان کے اندر بھیجو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عوف بن حارث، عبداللہ بن رواحہ اور حضرت مفد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کے اندر ان کفار کے 3 لوگوں کے مقابلے کے اندر بھیجا۔ آواز آئی، من انت، کون تم کون ہو؟ صحابہ نے عرض کی، ہم نثار صحابہ ہیں۔ حضرت عوف بن حارث، عبداللہ بن رواحہ، مفد بن حارث کہا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ من انت، کون؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، واپس چلے جاؤ۔ مالنا منکم حاجتا، ہمارے مقابلے کے اندر ہماری قوم کے لوگ آئے، ہماری قوم کے لوگ آئے جنہیں ہم جانتے ہیں۔ تو ان کے کہنے پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 صحابہ کو واپس بلایا۔ میرے اور آپ کے لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قم یا حمزہ، اے میرے چچا میرے حمزہ اٹھو۔ حضرت میرے حمزہ اٹھے۔ قم یا علی ابن ابی طالب، اے میرے چچا کے بیٹا، میرے ویر، میرے بھائی مولا علی، قم یا علی، علی اٹھو نا۔ علی اٹھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قم عبید بن حارث، اے عبید بن حارث، عبیدہ بن حارث آپ بھی اٹھو۔ کفار کے مقابلے میں یہ 3 صحابہ گئے، اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا۔ عتبہ کے مقابلے کے اندر حضرت عبیدہ بن حارث، شیبہ بن ربیعہ کے مقابلے کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید بن عتبہ کے مقابلے کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو بھیجا اور ان کو صحابہ واصل جہنم کر کر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، واللہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، مقام بدر کا میدان لگا ہوا ہے، ایک طرف 313 صحابہ ہیں، دوسری طرف ہزاروں کی افراد ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں صف کے اندر کھڑا ہوا تھا، اچانک میری دائیں طرف سے ایک چھوٹا سا بچہ آیا، نام ہے معوذ، میرے بائیں طرف سے ایک چھوٹا سا بچہ آیا جہاد کے لیے، میدان جنگ میں اترنے کے لیے۔ معاذ اور معوذ کہنے لگے، اے چچا عبد الرحمن بن عوف، ہمیں بتاؤ کہ میرے آقا کا سب سے بڑا دشمن جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل ہے۔ اے میرے چچا عبد الرحمن بن عوف بتاؤ، حضور کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں ان کی گفتگو سن کر حیران ہو گیا کہ تم میدان جہاد میں اترے ہو، جنگ کرنے کے لیے اترے ہو، آپ کے پاس سامان بھی نہیں جنگی، تو پھر کافروں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا، سنا ہے وہ محبوب باری کو گالیاں دیتے ہیں، مر جائیں گے یا ماریں گے اس نانی کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں نے بچوں کو اشارہ کیا، وہ دیکھو سامنے جو گھوڑے کے اوپر سب سے آگے کھڑا ہے وہ ابو جہل ہے۔ حضرت معاذ اور معوذ دونوں بڑے آگے نکلے اور ابو جہل کے قریب پہنچے۔ ابو جہل دیکھ کر مسکرانے لگا کہ یہ بچے میرا کیا بگاڑیں گے۔ ایمان کی قوت اتنی تھی، ایمان کی طاقت اتنی تھی، جذبہ جہاد اتنا تھا، جذبہ شوق اتنا تھا۔ ابو جہل دیکھتا رہا، اس کے گھوڑے پر وار کیا، گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی، ابو جہل گھوڑے سے نیچے گرا۔ صحابی کہتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرایا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ان کو اپنے نیزوں سے واصل جہنم کیا۔ میرے مصطفیٰ نے مقام عریش، جہاں مسجد عریش ہے، اس جگہ کھڑے ہو کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظارہ کر رہے تھے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رات کو دعائیں کی تھی، صحابی کہتے ہیں یہ ایک ایک افراد کی جنگ تھی۔ جب کافروں نے دیکھا ہمارے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل نے کہا ایک دم ہلا بول دیا جائے، مسلمانوں کو قتل کر
میں نے دعائیں کی تھی مقام بدر میں اور سر سجدے میں رکھ کر دعاؤں کا نتیجہ یہ تھا میرے رب نے میری دعاؤں کو قبول کر لیا. اور جبل ملائکہ آج بھی یہ پہاڑ اس بات کی گواہی دے رہا ہے. سامعین، اے حضرت انسان، مقام بدر پر جاؤ، اللہ تمہیں اس مقام کی زیارت عطا فرمائے. چاروں طرف کالے پہاڑ نظر آئیں گے، مگر جہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بدر والے دن نازل ہوئے تھے، وہ پہاڑ ریت کی سی صورت میں ہے. آج بھی وہ پہاڑ اس بات کی دلیل دے رہا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا